من كفر فإن الله غني عن العالمين. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہمارے فقہاء اور مجتہدین نے قرآنی آیات اور ائمہ معصومین محمد و آل محمد کی معتبر اور مستند روایات کی روشنی میں جہاں نجاسات کو بیان کیا ہے کہ اسلام میں کون کون سی چیز نجس ہے، اس میں ایک کافر ہے. کافر پھر اسی کفر کے ذیل میں اس کی کچھ مثالیں دی ہیں. کافر کون ہوتا ہے؟ خدا کا منکر کافر ہوتا ہے، رسول کا منکر، قیامت کا منکر، یہ کافر ہوتا ہے. غالی جو کسی کو اللہ کے بعد جس کا سب سے بلند مقام ہے، یا مخلوقات میں جس کا سب سے بلند مقام ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کی آل پاک، ان میں سے کسی کو خدا کے ساتھ ان صفات میں شریک قرار دیا جائے جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. غلو، خدا کے علاوہ کسی اور کو خالق مانے، رب مانے، معبود مانے، یہ کفر ہے. اسی طرح کافر کی قسموں میں سے ایک قسم ناسبی ہے. رسول اور اہل بیت رسول کا دشمن، یہ بھی کافر ہے. ضروریات دین اسلام کا منکر، مثلا کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اسلام میں مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، لیکن کہتا ہے نماز اسلام میں فرض نہیں ہے، روزہ اسلام میں فرض نہیں ہے، حج اسلام میں فرض نہیں ہے، خمس و زکوٰۃ اسلام میں فرض نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ نماز کو فرض نہیں سمجھتا. نماز نہ پڑھنے والا وہ گناہگار ہے، نماز کو فرض نہ سمجھنے والا وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کو فقہ کی زبان میں ضروریات دین اسلام کا منکر کہا جاتا ہے. ضروریات دین اسلام یعنی اسلام میں جو چیزیں مسلم طور پر تمام مسلمانوں کے نزدیک قرآنی آیات کے واضح مفہوم کے مطابق جو فرض ہے اس کا انکار کر دے، سرے سے انکار کر دے، اس کو کافر کہا گیا ہے. بعض روایات کے اندر، بلکہ قرآنی آیات کے اندر بھی، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان کے علاوہ خدا کا منکر، رسول کا منکر، قیامت کا منکر، غالی، ناسبی، یہ ان کے علاوہ بھی کچھ گناہگاروں کو کافر کہا گیا ہے. مستند احادیث میں بھی اور یہ آیہ کریمہ میں بھی اس کے اندر بھی کافر کہا گیا ہے. پہلے بھی اس نقطے کی طرف میں متوجہ کرتا رہا ہوں کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی روایات کی روشنی میں بعض فقہا بعض کام جو کہ گناہ ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، لیکن خدا کی انکار کی طرح وہ کفر نہیں ہے، لیکن اس کو کفر کہا گیا ہے، اس گناہ کے مرتکب کو کافر کہا گیا ہے. اسی طرح کچھ کام ہیں جو کہ نماز، روزہ، حج کی طرح فرض نہیں ہیں، مستحب ہے، مستحب مؤکد کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہو، اس کے لیے واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے. واجب کا لفظ بعض ہماری روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت واجب ہے، یعنی نماز پنجگانہ کی طرح واجب ہے. حتیٰ بعض نے کہا کہ نماز جمعہ کے بارے میں بھی ہے، واجب ہے. نماز جمعہ یعنی اس کے استحباب کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ بعض نے اس کے لیے واجب ان کا لفظ استعمال کیا ہے. تو بعض اوقات بعض گناہوں کی سنگینی کی وجہ سے اس کے مرتکب کو کافر کہا گیا ہے، اور بعض مستحبات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے لیے
واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے، واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، للہ علی الناس حج البیت، چونکہ وہ حج کا اعلان ہوا ہے، اس مناسبت سے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی مکہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو، دوسرے الفاظ میں حج کے اخراجات برداشت کرنے کی اس میں مالی استطاعت و طاقت ہے، اس پر حج واجب ہے۔ اس کے بعد ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، ومن کفر، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو خدا کا انکار کر دے، یہ خدا کے انکار کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، حج کی بات ہو رہی ہے۔ جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، مالی قدرت بھی رکھتا ہو، جسمانی قوت بھی رکھتا ہو، جا کے حج کرنے کے قابل بھی ہو۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بریکٹ میں بتا دوں کہ مالی قدرت رکھتا ہے اور جسمانی قدرت نہیں رکھتا تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی یہ واجب نہیں کہ خود جا کے کرے، خود جا کے کرنا واجب نہیں رہتا، لیکن کسی کو حج بدل کے طور پر بھیجنا پھر اس پر واجب ہے۔ مالی استطاعت بھی ضروری ہے اور جسمانی استطاعت بھی ضروری ہے، مالی استطاعت بھی ہے، جسمانی استطاعت بھی ہے، خود جا کے فرض حق کو انجام دے۔ مالی استطاعت ہے لیکن جسمانی استطاعت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے یہ حج کا سفر، خصوصاً آج کل بغیر ہارٹ کا مریض ہے، بھئی اتنی ہائٹ پر جو ہے نا وہ آپ سفر کے قابل نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے اس پر حج واجب نہیں ہے، نہیں، وہ پھر کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے۔ یہ روایت پہلے بھی سنا چکا ہوں، روایات میں ہے ایک حج کے نتیجے میں 3 آدمی جنت کے حقدار بن جاتے ہیں، ایک حج کے نتیجے میں۔ اگر کوئی کسی کو کسی کی طرف سے حج بدل پر بھیجتا ہے تو اسی ایک حج کے نتیجے میں جس کے لیے حج کیا جاتا ہے، مرحوم مثلاً، وہ بھی جنت کا حقدار بنتا ہے، جو حج کے اخراجات کو برداشت کرے وہ بھی جنت کا حقدار بنتا ہے، اور جو جا کے کسی کی طرف سے حج بدل کرے وہ بھی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایک حج کے نتیجے میں 3 آدمی جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی کفر اختیار کرے، علیکم السلام، یعنی اگر اس فریضہ حج کو ترک کرے، یقیناً مراد یعنی نہ حج کا انکار مطلب ہے نہ خدا کا انکار مراد ہے، یعنی جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ اس نے خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، خدا کو نہ ہماری نماز سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ وہ ہمارا اپنا فائدہ۔ فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یہ ایصال ثواب کی مجالس میں یہ روایت اکثر صادق آل محمد علیہ السلام کو میں آپ کو سناتا رہا ہوں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ نے بڑے سرزنش کے انداز میں فرمایا ہے، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین۔ ما لکم یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ زندہ والدین سے نیکی کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، ان کی خدمت کرے، کھانے پینے کے حوالے سے، رہائش، لباس وغیرہ۔ جو والدین اس دنیا میں نہیں رہے ان کے ساتھ کس طرح نیکی کریں، 4 مثالیں دی ہیں، یا 4 نیکی کی قسموں کو امام نے بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ نمبر 1 ان تصلوا عنہما، والدین کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کی طرف سے نماز پڑھو، خصوصاً اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال۔ آج کل تو ایسے مرحومین بھی سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھائی۔ جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی یا والدہ کی یا خالق کی 50 سال یا 55 سال کی نمازیں پڑھانا چاہتا ہوں، اسے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی۔ یہ ان تصلوا عنہما، والدین کے ساتھ، مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے نماز پڑھو۔ نمبر 2 وان تصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھو اگر روزے ان کے رہ گئے ہیں،
یا روزے رکھو ان کی طرف سے، یا اگر آپ آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہیں تو روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مہینہ اگر مرحوم یا مرحومہ نے نہیں رکھا، آپ اس ایک مہینے کا مد دے دیں جو کہ 22.5 کلو آٹا بنتا ہے۔ ایک مہینے کا روزہ اگر اس نے نہیں رکھا، آپ 22.5 کلو آٹا اس کی طرف سے دیں گے غریبوں کو، وہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ یہ البتہ یہ سب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ۔ دو وَأَن تَحِجُّ عَنْهُمَا، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، حساب کتاب رکھیں، آپ کو اپنے والد مرحوم یا والدہ مرحومہ کی مالی حیثیت اور حالت کا علم ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد پر حج واجب تھا اور انہوں نے نہیں کیا اور مرحوم ہو گئے ہیں، جس طرح نماز ان کی طرف سے آپ معاوضہ دے کے پڑھانے کے پابند ہیں، بڑے بیٹے پر تو واجب ہے نا، بڑے بیٹے پر تو باپ کی نمازیں واجب ہیں۔ میں کہتا ہوں بڑے بیٹے پر شرعی طور پر واجب ہے، جس طرح اپنی زندگی میں 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں۔ باقی اولاد بیٹے بیٹیاں ان پر اخلاقی طور پر فرض ہے۔ بھئی یہ صرف بڑے بیٹے کا باپ تو نہیں ہے، چھوٹے منجلے کا بھی جو ہے نا وہ ہے، بیٹیوں کا بھی جو ہے نا وہ باپ ہے۔ سب بیٹے بیٹیاں جو ہے نا وہ تقسیم کریں، اچھا بھئی کچھ تم دو کچھ میں دوں، اور باپ کو جو ہے نا وہ عذاب جہنم سے بچائیں۔ سیدھے بات یہ قرآن آیت کے مطابق وہ تارک الصلاۃ جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ امیر المومنین نے خطبہ نمبر 197 بھی فرمایا ہے، اما سمعتم جواب اہل جہنم حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قرآن میں تم نے جہنمیوں کا وہ جواب نہیں سنا جب ان سے پوچھا جائے گا اور تمہیں کس جرم میں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے ما سلککم فی سقر، وہ جواب میں کہیں گے قالوا لم نک من المصلین۔ انسان خود پڑھ کے نمازیں یا کسی کو معاوضہ اور ہدیہ دے کے پڑھا کے اپنے مرحوم یا مرحومہ عزیز کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے، جہنم سے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھیں، ابھی وہ چند دن پہلے ایک مومن یہاں مجلس کے بعد ملے تھے کہ فلان جو ہے نا وہ ہم نے اس کی طرف سے حج کرانا ہے، وہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکے۔ اچھا میں نے سمجھا شاید وہ زندہ ہوں گے، کہا کہ وہ اس کی قرات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کوشش کرے، ٹھیک ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہوتی اسی غلط قرات کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ کہا نہیں وہ مرحوم ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے جانا چاہتے ہیں۔ یہ کتنے یعنی قابل تعریف اور قابل ستائش بات ہے، ہاں قابل رشک بات ہے۔ بیٹا ان کا ہے لیکن اس سے کیا اس کی قرات ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے کوئی بندہ دے دے جو ان کی طرف سے صحیح قرات کے ساتھ حج بیت اللہ ان کی طرف سے کرے۔ جو جاتا ہے اس کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے، جو جاتا ہے۔ ہر سال تقریباً 20 سے 22 مومنین و مومنات کسی کی طرف سے حج بدل کے لیے ہمارے کاروان میں شامل ہوتے ہیں، جن کی اپنی نماز کنفرم صحیح نہیں ہے، اور ان کی منتیں ہم کرتے ہیں کہ خدا را آ کر ٹھیک کرو، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ محنت کر کے ٹھیک کرنا یہ ایک مشکل ہے، اور اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ وہ باور نہیں کرتے کہ ٹھیک بھی کرنا ہے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ یعنی ایک چیز کی ضرورت کو اس کے فرد ہونے کا احساس ہو، پھر اس کو بجا لانے کی بندہ کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک حاجی کا جملہ مجھے سنایا کسی نے، یہ ساری دنیا سے لوگ اتنے آ رہے ہیں، سب کا حج غلط ہے، سب کا حج غلط ہے۔ بھائی اگر وہ کوشش ہی نہیں کرتے اور ٹھیک نہیں ہے اور غلط سورہ الحمد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو غلط ہے۔ ہاں کوشش کر کے اگر ٹھیک نہ کر سکیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اسی کے ساتھ قبول فرماتا ہے، لیکن قریب ہی نہیں آتے، منتوں کے باوجود قریب نہیں آتے۔ 20 سے 22 ہم تو الگ الگ وہ نیت کرواتے ہیں نا، پہلے ان سے نیت کرواتے ہیں مسجد شجرہ میں مثلا جو اپنا حج کرا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ان سے نیت کرواتے ہیں جو کسی کی طرف سے۔ 20 سے 22 ہر سال خواتین و حضرات ہوتے ہیں جو کسی کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن منت کے باوجود وہ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آتے۔ آپ کے ذمہ ہے آپ خود حج کریں، آپ کے مرحوم والد یا والدہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذمہ حج تھا اور نہیں کیا، اس دنیا سے پیارے ہو گئے ہیں، تو ان کی طرف سے حج کریں۔ حتیٰ ان کی جائیداد کو تقسیم کرنے سے پہلے ان کی طرف سے حج کرواؤ، جو بچے اس کو آپس میں تقسیم کرو۔
بیٹے اور بیٹیاں، اور جلدی جلدی یہ بھی بتا دوں، ہاں یہ بہت ساری جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ ان کے بھائیوں کے بعد باپ کا حصہ ہوتا ہے، اس کے تمام تر اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ واجب الادا ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا سارا کا سارا بھائیوں کے پاس اگر باپ کی جائیداد موجود ہے، زمینیں ہیں، پلاٹ ہیں، گاڑیاں ہیں یا کیش کی صورت میں ہیں، تو خاتون اگر اس پیسے سے اس کا حج ہو سکتا ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے مانگے اور مانگ کے بیت اللہ کا حج کرے۔ ساری جائیداد سارا حصہ نہیں لیتی، بھائیوں کی منت کرے، بھائی میں آپ سے جو ہے نا وہ سارا حصہ نہیں لیتی، کم از کم اتنا دو، آج کل کے مطابق کوئی 13-13.5 لاکھ روپیہ دو تاکہ میں بیت اللہ کا حج کروں، مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، حج واجب ہو گیا ہے۔ بہت سارے خواتین ہیں کہ جن کی جائیدادیں میراث میں سے حصہ بھائیوں کے پاس موجود ہے، معاشرے کے اندر حصہ مانگنا معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، تانے دیتے ہیں اس خاتون کو جو بھائیوں سے حصہ مانگے۔ بھئی یہ تانے والی بات نہیں ہے، ان سے کہو کہ بھئی میرے ذمہ حج واجب ہے، جس طرح آپ باپ کی جائیداد کے مالک ہیں میں بھی مالک ہوں، یہ اور بات ہے کہ آپ 2/3 کے مالک ہیں اور میں 1/3 کے مالک ہوں۔ 1/3 سے حج بیت اللہ اگر ہو سکتا ہے، واجب ہے کہ یہ خاتون اپنے بھائیوں سے مانگے اور مانگ کے خود کرنے کے قابل ہے تو خود جا کے حج کرے، خود حج کرنے کے قابل نہیں ہے، جسمانی استطاعت نہیں ہے تو پھر کسی کو بھیجے حج بدل کے لیے جو اس کی طرف سے بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ تمہید ہے، اور یہ چند ایک روایتیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں بطور تبرک۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو جو وصیت کی اس میں فرمائی، یا علی کفر باللہ العظیم من هذه الامہ 10، 10 آدمی، باقی روایات مکمل ہے، یہاں ڈیش 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 لکھا ہوا ہے، وہ سارا وہ المواعظ العددیہ میں بہت سارے جو ہے نا نماز ظہرین کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں بتا چکا ہوں، یعنی 10 آدمی جو نہ خود نے خدا کا انکار کیا ہے، نہ رسول کا انکار کیا ہے، نہ نماز کا انکار کیا ہے، نہ روزے کا انکار کیا ہے، نہ قیامت کا انکار کیا ہے، لیکن ان کو رسول خدا نے کافر کہا ہے۔ 10 من هذه الامہ کفر باللہ العظیم من هذه الامة 10، 10 آدمی ہیں جن کو وہ ہم کافر کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک من وجد سعة فمات ولم يحج، جو حج کی استطاعت رکھتا ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ مثلا یہ 13-14 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے، حج کر سکتا ہے اور وہ حج نہ کرے۔ یہ اور دوسری روایت میں دلیل کے طور پر اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کو پیش کیا ہے، کیونکہ خدا فرما رہا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اچھا جی، اسی طرح وہ ایک یہ دوسری روایت بھی آن حضرت کی ہے جو امیر المومنین کو وصیت کی ہے، مما اوصى به رسول اللہ علیًا، جو وصیتیں رسول خدا نے امیر المومنین کو کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، یا علی تارک الصلاۃ وهو مستطیع کافر، یہ سیدھا سیدھا استطاعت کے باوجود جو حج کا تارک ہے، تارک منکر نہیں کہا، منکر ہو تو خود سیدھا سیدھا ناپاک ہے، وہ مسلمان باپ کی جائیداد کا وارث بھی نہیں بن سکتا اگر حج کا وہ منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ تارک کے بارے میں فرمایا ہے، یا علی تارک الصلاۃ وہو مستطیع کافر، جو آدمی استطاعت کے باوجود حج کو ترک کرتا ہے وہ کافر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، رسول خدا نے دلیل کے طور پر اسی آیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کو پیش کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یا علی من صوف الحج، تصویف کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو ڈیلے کرنا، حج واجب ہو گیا ہے اسی سال کرو بھائی، اسی سال پہلی فرصت میں، پہلی فرصت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آنے والے پہلے ذی الحج میں، اگلے سال کا انتظار
مت کرو۔ تسویف کا مطلب ہوتا ہے اچھا جی اگلے سال کرتے ہیں، جی اگلے سال کرتے ہیں، نہیں، جس سال حج واجب ہو گیا ہے اسی سال حج کرو۔ من صوف الحج حتی یموتا، جو آدمی حج کو مؤخر کرتا رہے، ڈیلے کرتا رہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، اچھا اس کا حشر نشر کیا ہوگا؟ حتی یموتا بعثہ اللہ یوم القیامت یہودیا او نصرانیہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو مسلمانوں کے ساتھ محشور نہیں فرمائے گا، وہ یا یہودیوں کے ساتھ محشور ہوگا یا نصرانی عیسائیوں کے ساتھ جو ہے نا محشور ہوگا۔ تیسری روایت، بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، من ملک زادن وراحلتن، جو آدمی اتنا سفر خرچ رکھتا ہو، وراحلتن، راحلہ سواری کو کہتے ہیں، راحلہ سواری پرانے زمانے میں اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، آج کے زمانے میں پاکستان سے انڈیا سے جانے والوں کے لیے ہوائی جہاز ہے، کویت جیسے قریب ممالک سے لوگ وہ بسوں میں بھی آتے ہیں، وہ راحلہ ہے۔ راحلہ ہر زمانے کی سواری ہے، جس کے پاس جو ہے نا وہ زاد ہے، آنے جانے کا ہوٹل کا خرچہ بھی ہے، کھانے پینے کا خرچہ بھی ہے، وہ راحلتن، اور سواری کے بھی پیسے ہیں الی بیت اللہ جانے کا۔ ولم یحج، لیکن حج نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیہ، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عیسائیوں کی موت مرے یا یہودیوں کی مرے۔ وذالک ان اللہ یقول فی کتابہ، یہاں بھی تین روایتیں ہیں جس میں رسول خدا نے تارک حج کو کافر کہا ہے اور دلیل کے طور پر اس آیہ کریمہ کو پیش کیا ہے۔ یا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بہت ساری وہ روایتیں ہیں، ابھی وہ ٹائم نہیں بچا ہے، تو ہماری درخواست یہ ہے کہ پہلی فرصت میں یعنی آپ کے اوپر حج واجب ہے تو آپ خود کریں، اور خصوصاً وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں اور وہ سمجھتی ہے، ان کو پتہ ہے، ہر خاتون کو پتہ ہے کہ میرے بھائیوں کا، میرے والد گرامی کتنی جائیداد پیچھے چھوڑ گئے، کنگال تھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، یا چھوڑا ہے تو اس میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے تیسرا حصہ وہ حج کے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے، پھر تو اس پر واجب نہیں ہے، اور اگر اتنا حصہ بنتا ہے جس سے حج بیت اللہ کر سکے، واجب ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے مانگے، اور بھائیوں پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے بہنوں کا حصہ دے، ورنہ وہ ظالم ہوگا، غاصب ہوگا۔ اس گھر میں نماز بھی مشکوک ہے کہ جس میں بہن کا حصہ ہے وہ راضی نہیں ہے۔ میرے پاس کئی ایسے آئے ہیں یعنی خواتین، میں بھائی سے حصہ مانگتی ہوں وہ مجھے نہیں دیتا، اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالم کو مرنے سے پہلے اسی دنیا میں سزا جو ہے نا وہ دے دیتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ اپنے بارے میں بھی سوچیں اور اپنے جو ہے نا وہ مرحومین کے بارے میں سوچیں کہ اگر ان کے ذمہ حج بیت اللہ ہے تو کسی کو حج بدل کے لیے بھیجیں، اور ایسے بندے کو بھیجیں جو ان کی طرف سے وہ صحیح حج کر کے آئے، نعوذ باللہ اپنی بیوی حرام کر کے نہ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مرحوم صدوق نے اپنی کتاب عیون و اخبار الرضا، عیون و اخبار الرضا 2 جلدوں میں ہے، اس میں تمام وہ روایات انہوں نے نقل کی ہیں جو امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اس کا طولانی روایت کا ایک ٹکڑا مجھے آپ کو سنانا ہے، لیکن وہ پس منظر اس کا یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام ظاہر ہے اپنے محبین، چاہنے والے اصحاب، ان کو جمع کر کے ان کو درس دیتے تھے، اپنے دینی مسائل بتاتے تھے۔ حاکم وقت کو، مامون کو اس کی اطلاع ملی کہ اس طرح جو ہے نا وہ لوگ ان کے دل دادہ یا گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کی حکومت کو وہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کو بھیجا جس نے بڑی توہین کے ساتھ
وہ مجمع یا امام کے جو شاگرد تھے ان کو منتشر کیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توہین کی۔ روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ آج میں وہ پورا متن نہیں لایا، لیکن کبھی وہ میں آپ کو ہو سکتا ہے اگلے جمعے میں بھی وہ پورا متن جن الفاظ میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی ہے۔ سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا، اس کی شان بیان کرو، اس کے بعد محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو، پھر اپنی حاجت مدعا خدا کے سامنے پیش کرو، اور آخر میں پھر محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو، اس لیے کہ خدا جو دعا محمد اور آل محمد پر صلوات کی صورت میں آپ مانگتے ہیں وہ یقیناً اس کو قبول فرماتا ہے، اور خدا کی شان اس سے بالاتر ہے کہ آپ کی دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کرے، آخری حصہ بھی قبول کرے، درمیان کا حصہ قبول نہ کرے۔ خدا کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ فضیلت بیان کی ہے صلوات کی، شاید اکثر نے یہ فضیلت آج تک نہ سن، بہت سناتا رہا ہوں میں، اتنا اجر اور ثواب ہے کہ وہ بارش کے قطرے گننے والے فرشتے بھی اس کو نہیں لکھ سکتے۔ شاید یہ جو عرض کرنے لگا ہوں شاید بہت کم سامعین یا ناظرین نے سنا ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ان الفاظ میں آن حضرت پر درود بھیجا، اللہم صلی علی من شرفت الصلاۃ بالصلاۃ علیہ، خدایا اس ہستی پر صلوات بھیج جس پر صلوات کے نتیجے میں تو نے صلوات کو عزت بخشی ہے۔ صلوات سے محمد کو تو نے عزت نہیں بخشی، تو نے محمد کے ذریعے محمد پر صلوات کے نتیجے میں عزت، یعنی محمد فخر نہیں کرے گا کہ خدا نے مجھ پر صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے، صلوات فخر کرے گی کہ خدا نے مجھے محمد اور آل پر جو ہے نا وہ بھیجا ہے یا وہ بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اس سے ملتا جلتا مجھے وہ صعب بن سوحان کا جملہ یاد آتا ہے، جب امیر المومنین نے ظاہری خلافت کو سنبھالا چوتھے دور میں، تو وہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے جن الفاظ میں وہ جیسا خطبہ استقبالیہ دیا جاتا ہے کہ مبارکباد پیش کی جاتی ہے، امیر المومنین سے مخاطب ہو کے عرض کیا تھا لقد رفعت الخلافت وما رفعت کا، یا امیر المومنین آپ نے خلافت کو سنبھال کے اس کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، خلافت نے آپ کوئی بلند مقام عطا نہیں فرمایا۔ وَزَيَّنْتَ الْخَلَافَةَ وَمَا زَانَتْ کا یا زینت کا، آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت نے آپ کو کوئی زینت نہیں بخشی۔ وَهِيَ إِلَيْكَ أَحْوَجْ مِنْكَ إِلَيْهَا، خلافت جتنی آپ کے محتاج ہیں اتنی آپ خلافت کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ کوئی ان کو مانتا نہ مانتا، ساری دنیا نہ مانے، خدا نے ان کو بنایا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کی طرح نہیں ہے کہ بس وہ عدم اعتماد کی تحریک چلا کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں، ایسا نہیں ہے، خدا نے ان کو بنایا ہے، وہ امام ہیں جی، کوئی ان کو مانے یا نہ مانے، لیکن ظاہری طور پر خلافت کو آپ نے بلند مقام عطا فرمایا، زینت بخشی ہے، اور خلافت جو ہے نا جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ کو خلافت کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ بآواز بلند درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا امیر المومنین کے فرمان کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بہترین نمونہ کہیں یا طریقہ کار، کسی کو نماز کا حکم دینا امر بالمعروف ہے، شراب خوری سے، رشوت خوری سے، سود خوری سے، بے حجابی سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے۔ وَأَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ امام جائر، سب سے بہترین نہی عن المنکر کسی ظالم کے سامنے حق کی بات کرنا، آپ کے زبان میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، جس طرح دربار یزید میں امام زین العابدین اور جناب زینب کبریٰ نے جو ہے نا وہ حق کی بات کی ہے۔
ایک حصہ میں نے عرض کیا تھا اس مکرمہ کا اور معظمہ کا، شریعت الحسین کا، ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے اور ہمارا فرض کہ ان کے خطبوں کو بیان کریں اور بتائیں کہ کس طرح آپ نے اس کو بے نقاب کیا اور کس طرح اپنے بھائی کی اس قربانی کو یعنی بارآور جو ہے نا وہ کیا۔ فرماتی ہیں، ذرا توجہ سے سنیے، اگرچہ زمانے کے مصائب نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ تیرے دربار میں کھڑی ہوں، کجا یزید کجا زینب کبریٰ۔ جی، اگرچہ زمانے کے مصائب نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں تجھ سے بات کروں، لیکن میری نظروں میں تیری اتنی بھی وقت نہیں ہے کہ میں تجھے سرزنش کروں۔ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تیری مذمت کی جائے، تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تجھے ڈانٹا ڈپٹا جائے۔ جی، وہ نواسہ پیغمبر نے کربلا میں جو خطبہ دیا تھا لشکر عمر سعد کو، ان کو کہا تھا کہ تمہارے اوپر کسی وعظ و نصیحت کا، قرآنی آیت کا یا رسول کے فرمان کا اس لیے تم پر اثر نہیں ہوتا کہ تمہارے پیٹ حرام لقمے سے بھرے پڑے ہیں، حرام لقمے سے۔ تو اس قابل ہی نہیں ہے، تعریف کجا، تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے وعظ و نصیحت کی جائے اور سرزنش کی جائے، تجھے وہ ڈانٹا جائے۔ لیکن میری نظروں میں تیری اتنی بھی وقت اور قیمت نہیں ہے کہ تجھے سرزنش کروں یا تیری تحقیر کروں، تیری تحقیر کروں۔ ہم مدارس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، تحصیل حاصل۔ پہلے سے جو حقیر اور ذلیل ہے اس کو کیا حقیر اور ذلیل کرنا ہے؟ جی، تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں تجھے وہ تحقیر کروں، لیکن کیا کروں؟ میری آنکھیں اشک بار۔ دنیا میں ایسا خطاب آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں مخاطب یزید جیسا ظالم ہو اور خطاب کرنے والا خطیب وہ کوئی مرد نہیں ہے، ایک خاتون ہے، اور ایسے خاتون ہے کہ اس کے جگر کے اوپر پتہ نہیں کس کس کا داغ ہے، ایک ایک کا داغ جو ہے نا وہ جان لیوا ہونے کے لیے جو ہے نا وہ کافی تھا۔ لیکن کتنے داغ تھے کلیجے کے اوپر، اور سامنے ابھی تھا مصائب تو میں نہیں پڑھ رہا، سارے وہ جو ہے نا وہ سرہائی مبارک ہے نو کے نوزے کے اوپر، اور پھر یہ خطاب کر رہی ہے، میری آنکھیں اشکبار، دل فگار ہے، جہاں یہ حیرت ہے، یعنی تعجب کی بات ہے، اللہ والے شیطان کا اتباع کرنے والوں کے ہاتھوں مارے جائیں۔ حزب اللہ، حزب شیطان کہا ہے، یہ اللہ والے یعنی شیطان کی اتباع کرنے والوں، ہم اللہ والے ہیں، تم شیطان کے پیروکار ہو اور تم نے ہمارا خون ناحق بہایا ہے، ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہیں، تمہارے دہن سے ہمارے گوشت کے ریشے نکل رہے ہیں، اور ان پاکیزہ جسموں کے آس پاس درندے دوڑ رہے ہیں۔ تم نے اپنے خیال میں وہ اب ان کو صحرا میں بیسر لاحوشوں کو پھینک دیا ہے، شاید بعض روایات اسی لیے کہ وہ بدبو آئے گی، لیکن وہ روایات میں آپ کو سامنے بیان کر چکا ہوں کہ خوشبو آتی تھی ان لاشوں سے، جس کو محسوس کیا بنی اسد کی خواتین نے، اور ان کے مردون میں جا کے امام زین العابدین کی رہنمائی میں شہدائے کربلا کو دفن کیا ہے۔ جس چیز کو تو آج غنیمت سمجھ رہا ہے، کل وہی تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ یہ نہ سمجھو کہ تو فتح یاب ہو گیا ہے، جی بہت جلد تو اپنے وہ منطقی انجام تک پہنچے گا، اور جو کچھ تو نے کیا ہے اسے دیکھ لے گا۔ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں اس سے شکوہ کرتی ہوں، اس سے شکوہ کر سکتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور اسی پر بھروسہ ہے۔ جس نیرنگی سے کام کرنا چاہتا ہے کر گزر، جس نیرنگی سے، وہ کئی دک کا ترجمہ ہے یہ، وسع سعیک، جس نیرنگی سے کام کرنا چاہتا ہے کر گزر، جو کوشش کرنا چاہتا ہے اس سے بھی دریغ نہ کر، وسع سعیک فإنک، یہ خدا کی قسم تو ہماری یاد کو دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ یعنی
آپ کا مقصد یہ ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیں نعوذ باللہ وہ خارجی متعارف کرا کے اور لوگوں کے دلوں میں جو ہماری یاد ہے اس کو تو نکالے اور نہ ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے. یہ بھی اس کے شاید اسی کی طرف اشارہ ہے جو کہتا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. اسی اس کے شعر کو بعض علماء اس کے کفر کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. جو وحی کا انکار کرے، فرشتے کا انکار کرے، ہاں وہ کہاں مسلمان رہتا ہے؟ جی نماز وحی کی ذریعے آئی ہے، شریعت پوری وحی کی طرح آئی ہے. وحی اگر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وحی کا انکار پوری شریعت کا جو ہے نا وہ انکار ہے. جی ہاں، اور نہ ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے. تیرے یہ کہہ دینے سے کہ ملک جاء ولا وحی نزل نہیں لوگ باور کریں گے کہ ہم پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے. جی ہاں، اور ہمارے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا. اور اس کا ظلم جو اور اس ظلم کا جو دھبا تیرے دامن پر لگ گیا ہے تو اسے کبھی نہ دھو سکے گا. کسی کا مصرع ہے نا، نام یزید داخل دشنام ہو گیا، گالی بن کے رہ گیا. ظالم سے ظالم بھی جی یعنی اپنے آپ کو یزید کا جو ہے نا وہ ترجمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے یا کبھی نہیں ہو سکے گا. تیری کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، تیری بادشاہت کا وقت مختصر ہے. ان قریب تیری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی اور اس دن ہادف نگاہ وہ نزا کرے گا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. میں نے اس دن کی مجلس میں عرض کیا تھا جہاں نواسۂ پیغمبر نے نوح کے سلام پر اس آیت کی تلاوت کی تھی نا، افرأیت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تلاوت کی سر مبارک نے. ایک دفعہ اس آیے کریم کی تلاوت کی تھی اللہ لعنت اللہ علی وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اس کی تلاوت کی تھی. والحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہماری ابتدا میں سعادت اور مغفرت اور انتہا میں شہادت اور رحمت قرار دی. جس کو یہ اہل بیت کی امام حسین کی شکست کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی شہادت کو فتح اور فخر کے طور پیش کر رہی ہیں. خداوند سے دعا ہے کہ انہیں اجر جزیل عطا فرما اور ان کی جزا میں اضافہ فرما. اور ہمارا بہترین حاکم ہے وہ یعنی اللہ تعالی ہمارا بہترین حاکم ہے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے. ہم صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. اس موقع پر کہتے ہیں کہ سب کو یہ اہل سنت کی کتاب ہے اثبات الوصیہ، سب کو جمع کر کے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ ان کو کیا کریں، قتل کریں ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ عمر بد قید کریں، آزاد کریں، کیا کریں؟ لکھا ہے مسعودی نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نعمان بشیر کہتے ہیں کہ اس موقع بھی یزید نے شام والوں کو رخ کر کے کہا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، انہیں قتل کر دیں؟ اس کے ایک ملازم نے کہا انہیں قتل کر دو. نعمان بن بشیر نے کہا یہ دیکھو اگر رسول ہوتے تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، جو وہ کرتے وہی کرو. یہ رسول کی آل ہے. مسعودی نقل کرتے ہیں، یہ اہل سنت کے مورخ ہیں، امام محمد باقر جو اس وقت 2 سال چند ماہ کے تھے، اکثر ہمارے ہاں 5 سال کے تھے، 5 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی، بقول ان کے 2 سال چند ماہ کے تھے، یزید کے سامنے کھڑے ہوئے. تھوڑا سا آپ تصور کریں نا، 5 سال کا بچہ چلنے 5 سال کا بچہ بھی کھڑے ہوئے. خدا کی حمد ثنا کے بعد فرمایا تمہیں تمہارے حاشیہ نشینوں نے فرعون کے مشیروں کے برخلاف مشورہ دیا ہے، کیونکہ جب فرعون نے ان سے موسیٰ اور ہارون کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہیں اور ان کے بھائی کو مہلت دو، شہروں میں اپنے آدمی بھیجو اور جادوگروں کو جمع کرو، پھر جادوگر آ جائیں تو ان کا امتحان لو. لیکن انہوں نے
لیکن انہوں نے ہمارے قتل کا مشورہ دیا ہے، یعنی تمہارے حواریوں نے اہل بیت کا، اسراء کا قتل کا مشورہ دیا ہے، اور یہ بے سبب نہیں ہے۔ یہ 4-5 سال کے امام محمد باقر کہتے ہیں یہ جو تیرے حواریوں نے ہمارے قتل کا مشورہ دیا ہے نا، یہ بلا وجہ، یہ بے سبب نہیں ہے۔ یزید نے پوچھا سبب کیا ہے؟ امام محمد باقر نے فرمایا وہ عقل مند اور ذہین تھے، اور یہ فریب خوردہ اور ناداں ہیں، کیونکہ انبیاء اور ان کی ذریت کو ناپاک ہی قتل کر سکتے ہیں۔ دکھا سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا باجرأت بچہ، یہ صرف اسی خاندان کے بچے ہوتے ہیں کہ بچپن میں بھی وہی جرأت ہوتی ہے جو جرأت وہ جوانی میں ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے سر جھکایا، پھر اپنے ملازمین کو کہا انہیں دربار سے باہر نکالو۔ اللہ تعالی ہمیں جناب زینب کبریٰ اور امام زین العابدین کے نقش و قدم پر چل کے نواسے پیغمبر کی اس مقدس مشن کو قیامت تک آگے بڑھانے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔